میں نے سفروں کے دوران دیکھا ہے، وقف جدید، انصار اللہ، خدام الانبیاء کے دوران بڑے سفر کیے ہوئے پنجاب میں. بعض دفعہ ہمارے دورے میں ایک گاؤں نہیں ہوا کرتا تھا اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ گھر دورے میں شامل نہیں ہے. گاؤں والے پہنچ جاتے تھے، کہتے تھے جی ہم تو تیاری کر کے بیٹھے، کیا کریں. ایسا اس میں ایک محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ دوسرے کو بے اختیار کر دیتا ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو تیار بیٹھے ہیں، تو پھر انسان کیسے کہہ دے کہ اچھا تیار بیٹھے رہو، ہم نہیں آ سکتے. مجبوراً وقت نکالنا ہی پڑتا ہے. کچھ وہاں سے وقت کھینچا، کچھ کہیں سے کھینچ کے لمبا کیا، بہرحال وقت دینا پڑتا ہے. تو اگر انسان میں ایسا جذبہ ہے احسان مندی کا، تو خدا تعالیٰ نے تو ہمیں احسان سکھایا ہے. وہ ہمارے احسان کا بھی خالق ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ خدا کے لیے کچھ تیاری کریں اور خدا کی طرف سے کوڑا سا جواب مل جائے کہ میرے پاس وقت نہیں تمہارے لیے، کہ تم پوری طرح صاف نہیں ہوئے. بس صاف ہونے کی کوشش شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ پر اپنی رحمت کا جلوہ دکھاتا ہے. وہ جھکا کرتا ہے، آپ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. اور حقیقت میں معراج بھی خدا کے جھکنے ہی کا نام ہے. اور معراج کا جو عرش ہے وہ انسان کے دل کا عرش ہے حقیقت میں. بس آپ لقائے باری تعالیٰ کی تیاری اس طرح تفصیل سے اس مضمون کو سمجھنے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور شروع کر دیں. اور آج کے بعد جب رمضان ختم ہو تو دیکھیں کہ آپ نے کتنا خدا کی ذات میں سفر کیا ہے. وہی سفر ہوگا، یاد رکھیں، جو رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا. وہ سفر جہاں آپ پھسل کر واپس آ جائیں، وہ سفر نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ کوششوں میں انسان پھسلتا رہے، لیکن جب ایک مقام کو حاصل کر لیتا ہے پھر اس کے بعد پھسلنا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کئی دفعہ ایسے پولز پر بچپن میں چڑھنے کی کوشش کی جس میں انسان پھسل جاتا ہے. بعض درختوں پر انسان کو چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھسل جاتا ہے. کیڑیاں بھی دیواروں پر چڑھتی ہیں اور پھسل جاتی ہیں. لیکن اگر انسان عزم جاری رکھے تو بار بار پھسلنے کے باوجود پھر ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک موقع ایسا نصیب ہوتا ہے جب انسان اس چوٹی کو پا لیتا ہے جس کی طرف وہ حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب اس درخت پر چڑھ کر اس چوٹی پر بیٹھتا ہے تو پھر کوئی پھسلنا نہیں ہے. پھر اپنی مرضی سے نیچے اترے تو اترے. ایک اور ہی لطف اس وقت محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ایک فتح کا، کہ ہاں اب میں مقام محفوظ پہ پہنچ گیا ہوں. پس اس لقاء کو جو اس رمضان کے دوران حاصل ہو، اس پیمانے پہ جانچیں اور دیکھیں کہ آپ نے جو کچھ خدا کا پایا تھا رمضان گزرنے کے بعد بھی ہاتھ میں رہا یا نہ رہا. اگر نہیں رہا تو پھر میرا آپ کو یہی پیغام ہو سکتا ہے کہ کوشش جاری رکھیں، اور نہیں تو بار بار گرنے والی کیڑیوں سے سبق حاصل کریں. پھسلیں، بے شک پھسلیں، مگر پھر اس نیت کے ساتھ دوبارہ سفر شروع کریں کہ میں نے ہمت نہیں توڑنی اور ضرور اپنے مقصد کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پھسلنے سے نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر پھسلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے رمضان تک مسلسل خدا سے دور ہی ہٹتے چلے جانا ہے تو پھر یہ لقاء نہیں ہے. اس کا جو کچھ اور نام رکھ دیں، لیکن اسے آپ لقاء نہیں کہہ سکتے. بس اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو حقیقت میں لقاء کے مضمون کا عرفان عطا فرمائے اور اس مضمون کو سمجھنے کے بعد لقاء باری تعالیٰ نصیب کرے. سب سے بڑی دنیا کی طاقت مذہبی قوموں میں لقاء سے حاصل ہوا کرتی ہے. اتنا بڑا کام ہے ہمارے سپرد، اتنے بڑے انقلابات ہمیں برپا کرنے ہیں کہ لقاء کے بغیر ناممکن ہے کہ ہم اس کام کو سر انجام دے سکیں. بس اس کی اہمیت کو سمجھیں. جتنے زیادہ صاحب لقاء جماعت احمدیہ کو نصیب ہوں گے، اتنے ہی جلدی بڑے بڑے عظیم الشان انقلاب دنیا میں برپا کرنے کی ہمیں توفیق عطا ہوگی. اللہ کرے کہ جلد تر ہمیں یہ توفیق نصیب ہو.